बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहरी की तैयारी से आपका मेज़बान रफ़ीक अंसारी हाज़िर है और आज हम बड़ी ख़ास जगह पे मौजूद हैं। बिल्कुल ये कहा जाता है कि नॉर्थ नाज़िबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के जो सदर चेयरमैन है ज़ुबैर रशीद साहब, उनकी रिहाइश यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जनरल सेक्रेटरी मुदस्सिर सईद भी मौजूद है। मगर कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना रहमतों और बरकतों का महीना है। पहला अशरा रहमत जो कि ख़त्म हो चुका है और दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा जो है वो निजात का है। तो कहा जाता है कि इस माह मुक़द्दस महीने में जितनी भी नेकी की जाए वो कम है। हमारे प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से होगा और मेरे साथ एक कमसिन कारी, जिसे कहना चाहिए कि कारी भी कह सकते हैं, और ये बच्चा बड़ा होकर यकीन तौर पर किरत कर रहा है तो कारी भी बनेगा, क्योंकि इनके माँ बाप की तरबियत है। और जब माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत देते हैं तो यकीन तौर पर जब तिलावत करेगा तो ये कमसिन हमारे पास मौजूद है मोहिब मुदस्सिर, जो हम इससे तिलावत कलामी रब्बानी की सूरत भी सुनेंगे। और ये बड़ा खूबसूरत सा बच्चा है और यकीन तौर पर सहरी के दस्तरखान पे भी मौजूद होगा। तो मोहिब मुदस्सिर हमें तिलावत कलाम रब्बानी से हमारे दिलों को मुनव्वर करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कलाम रब्बानी से हुआ और हमारे साथ मोहिब मुदस्सिर, जिन्होंने तिलावत कलाम पाक से हमारे दिलों को मुनव्वर किया। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नॉर्थ नाज़िबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के चेयरमैन ज़ुबैर रशीद साहब, और हम इनकी रिहाइश गाह पर मौजूद हैं। और आज सहरी का यह प्रोग्राम है, इनसे होंगी बड़ी ज़बरदस्त बातें। तो ज़ुबैर रशीद साहब से बातें करते हैं बड़ी प्यारी प्यारी। ज़ुबैर भाई अस्सलाम वालेकुम। ज़ुबैर भाई, सबसे पहले तो आज आपने अपनी रिहाइश गाह पर सहरी का एहतमाम किया है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले K21 का शुक्रिया कि उन्होंने हमारी दावत पे आ जाए। सहरी का एहतमाम जैसा कि आपने बताया, ये तो एक अल्लाह ताला का बड़ा एक इनाम है रमज़ान का, जो हमारी मग़फ़िरत का भी है सिलसिला। और सहरी के लिए तो अल्लाह ताला ने कहा भी है, उससे वसल्लम ने भी कहा है कि सहरी करनी चाहिए। तो सहरी का तो एहतमाम भरपूर होना चाहिए और सबके यहाँ होने चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि आपने कहा कि जैसे ये रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना चल रहा है, तो क्या ज़ुबैर भाई कभी आपने ये रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में कभी मदीने या मक्के शरीफ गए हैं, तो आपने किया तो वहाँ के रमज़ान और वहाँ की सहरी और इफ्तार का क्या लुत्फ़ उठाया आपने? मैं रमज़ानों में माशाल्लाह गया हूँ। मेरे ख्याल से 2 या 2.5 साल पहले के, तकरीबन 2 साल या तकरीबन 3 साल हो गए तकरीबन। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और मेरे घर वालों की भी बड़ी ख्वाहिश थी कि हम रमज़ान वहाँ गुजारें। तो मैं, मेरी फैमिली, मेरे साथ मेरे भाई रहते हैं नजीब भाई, उनकी फैमिली, माशाल्लाह हम लोग सब साथ गए। मेरी बहन भी थी, मेरा भाई भी था। और जो उसका लुत्फ़ है माशाल्लाह रमज़ानों का, हरम शरीफ को और मदीने का, वो एक यादगार हमारा जो है ना, क्या था याद, तो वो तो बताएं नाज़रीन को। हम यहाँ से निकले थे माशाल्लाह 25वें रमज़ान को। हम वहाँ पहुँचे अल्लाह की मेहरबानी से। हमने यहाँ से गए थे मदीने, वहाँ फिर हम मदीने गए, माशाल्लाह रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी। उसके बाद फिर हम 27 रमज़ान को मदीने से गए मक्के। वहाँ फिर हमने तवाफ़ किया। अल्लाह का बड़ा करम हुआ, बेहतरीन हमारा सफ़र था और अल्लाह ताला ने बड़ी मदद की। वहाँ से फिर हम लोगों ने तवाफ़ करने के बाद फिर रात में फिर हम 12 साढ़े 12 बजे मक्के से वापस मदीने आए। फिर हम लोगों ने सब ने माशाल्लाह रास्ते में से सहरी की, फजर की। अच्छा, रास्ते में सहरी की, तो सहरी कैसी लगी रास्ते की? कोई रास्ते में कहीं मिकात पर रुके होंगे, वहाँ सहरी की होगी, या बस वाले ने वहीं रास्ते में रोक? नहीं, हम मक्के से जब निकले थे तो सबको पता है कि वहाँ पे अलबैग तो बड़ा मशहूर है। अच्छा। तो फिर रास्ते में हमने अलबैग से वहाँ पार्सल लिया। वहाँ पे डाइनिंग का तो सिलसिला होता नहीं है, तो माशाल्लाह गाड़ी थी बड़ी, तो उसके अंदर हम लोगों ने माशाल्लाह इफ्तारी सहरी करते हुए आए। फजर के टाइम पे फिर हम लोग मदीने पहुँच गए। तो उसका एक अपना ही मज़ा है, बस ये मैं उसको हम बयान नहीं कर सकते। अच्छा, मक्के में आप गए माशाल्लाह, वहाँ पे तवाफ़ किया, तो वहाँ तरावी कभी कोई मौका मिला कि वहाँ शबीना पढ़ा हो या तरावी अदा की हो? बस हम जैसे 27वें रमज़ान को जब वहाँ पहुँचे थे, तो जो भी हम लोगों ने वहाँ पे, हम मगरिब तक पहुँच गए थे वहाँ पे ना। तो उसके बाद फिर माशाल्लाह नमाज़। अच्छा, इफ्तार आप मगरिब तक पहुँचे तो इफ्तार वहीं किया? वहीं किया हमने, वहीं किया। कैसा लगा वहाँ का दस्तरखान, कैसा था? ज़बरदस्त। उधर तो माशाल्लाह ज़बरदस्त दस्तरखान होता है अल्लाह की मेहरबानी। तो क्या क्या दस्तरखान पे था वहाँ पे? सबसे बड़ी बात वहाँ पे सरकार की सुन्नत भी थी। वहाँ पे जो है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है दस्तरखान का। हम जब वहाँ बैठे थे, वो माशाल्लाह उनका एक अपना एक
کہوا آتا ہے، کہوا ہے اس کا، پھر اس کے اندر وہ انہوں نے دہی ہوتا ہے، دہی کے اندر وہ مسالہ ڈالتے ہیں، پھر اس کے اندر وہ زیتون ڈالتے ہیں، کھجور ڈالتے ہیں، کوئی ڈرائی فروٹ ڈالتا ہے، کوئی کچھ ڈالتا ہے، مگر اس کا ایک بڑا ٹیسٹ ہے۔ اچھا وہی چیز جو ہے نا، پھر وہ وہاں سے ایک شیخ جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے کرتے تھے، تو ہم نے پھر اس سے وہ جو عربی تھا اس سے ہم نے مسالہ لے لیا۔ وہ پھر اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر بناتے ہیں اسی طرح، اور اسی طرح سارا سسٹم کر کے افطار میں کھاتے ہیں ہم لوگ۔ اچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے مکے کی سحری کی ہوگی، تو وہاں کا سحری کا اہتمام کیسا تھا مکے کا؟ زبردست اہتمام ہوتا ہے، اور ماشاءاللہ لوگ جو ہے نا بھرپور اہتمام کرتے ہیں، افطار میں بھی کرتے ہیں، سحری میں ماشاءاللہ اتنا لوگ دیتے ہیں بہت۔ تو کیا جیسے آپ وہاں گئے تو وہاں کی سحری اور اپنے یہاں پاکستان کی سحری میں آپ کو کتنا فرق محسوس ہوا؟ دیکھیے وہاں کی سحری میں یہ ہے، ایک تو ماشاءاللہ وہاں پہ لوگ اپنی سحری تو کرتے ہی ہیں، پھر لوگ جو دیتے ہیں لوگوں کو سحری کرانے میں، اگر ہم بھی جس کی اپنی حیثیت ہوتی ہے اپنے اس حساب سے دیتا ہے، کوئی کھجور دے رہا ہے، کوئی کھانا دے رہا ہے، کوئی بریانی دے رہا ہے، وہاں کا تو دیکھیں ایک الگ ہی مزہ ہے نا، اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں۔ جیسے کہ ہمارے ایک اپنے گھر کی سحری ہوتی ہے یا افطار ہوتی ہے، اس کا ایک اپنا مزہ ہے، مگر جو اللہ اور اس کے رسول کے گھر کی بات ہے اس کا تو کوئی نعم البدل ہے ہی نہیں نا۔ آپ نے کہا کہ وہاں کا مزہ ہی کچھ ہو رہا ہے، تو وہاں کی چائے کیسی لگی؟ کہ وہاں تو چائے ملنا بڑی مشکل ہوتی ہے، یہاں پراٹھا اور چائے میں استعمال کرتے تھے، تو وہاں کے چائے پراٹھا کے کبھی وہاں کی چائے بس نارمل جیسے یہاں پہ ہم لوگ ٹی بیگ پیتے ہیں نا، بس وہ والی چائے ہوتی ہے، مگر ادھر کعوے کا ایک اپنا مزہ ہے۔ وہ جب مکے میں بعض جگہ ہوٹلوں میں ہیں، مدینے میں بھی ہیں، جب انٹر ہوتے ہیں نا افطار کے بعد، وہاں انہوں نے اپنا ٹیبلوں کے اوپر کعوہ اور ریا آنے جانے جتنے بھی لوگ آ رہے جا رہے ہیں، وہ چھوٹا سا ان کا اپنا مخصوص کپ ہوتا ہے، اس میں کعوہ دیتے ہیں، کھجور دیتے ہیں، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے۔ اچھا زبیر بھائی، یہ تو چلے ابھی مکے کی بات ہو رہی ہے، مدینے کی بات ہم بعد میں بھی کریں گے سحری کے دسترخوان پہ۔ آپ سے پیاری پیاری یہ بتائیں کہ اس وقت آپ جو پاکستان میں اس وقت آپ کے روزے کیسے چل رہے ہیں؟ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، پورے چل رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے خیال سے جب سے میں نے روزے رکھنا شروع کیے ہیں تو میرے خیال سے شادر اور نادری کوئی میرا روزہ چھوٹا ہوا ہے، یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے سنا ہے کہ یہاں تراویحوں کا بھی اہتمام کیا تھا؟ بالکل، میرے یہاں تقریباً کوئی 7-8 سال سے تراویح ہو رہی ہیں، اور جیسے محب بھائی نے ماشاءاللہ تلاوت کی ہے، میں جب اتنا چھوٹا سا تھا تو مجھے یاد پڑتا ہے میرے والد صاحب جب ہماری رہائش ناظم آباد میں ہوتی تھی تو اس وقت میرے والد صاحب 3 روزہ شبینہ کرواتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں تو اپنے بچپن سے گھر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کا ذرا دین سے لگاؤ تھا ماشاءاللہ، تو وہاں شبینہ ہوتا تھا، پھر وہ بیچ میں بریک اپ آ گیا، تو اب اللہ کا شکر ہے تقریباً کوئی 8-10 سال سے میں اپنے گھر کے اندر 15 روزہ تراویح کراتا ہوں۔ ہماری گفتگو کا سلسلہ زبیر رشید صاحب سے جاری تھا، اور اسی دوران ہمارے پاس جو نارتھ ناظم آباد ایسوسیشن ریئل آف اسٹیٹ ایجنٹس کے جو جنرل سیکرٹری ہیں مدثر سعید صاحب، ماشاءاللہ وہ بھی سحری کے دسترخوان پر موجود ہیں، اور الحمدللہ انہوں نے حج کیا ہے، اور یقیناً ان کے چہرے پہ سنت رسول بھی یعنی کہ داڑھی بھی مبارک بھی ہے، تو بڑی زبردست بات ہے۔ جبکہ کہا جاتا ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سحری کرنے والوں پر رحمت فرماتا ہے، اور ان کے فرشتے ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ مدثر سعید صاحب ہیں، ان سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں۔ مدثر صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم یہ السلام۔ بتائیے کہ رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ کیسے گزر رہا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا گزر رہا ہے، بلکہ آج سے تو آدھا رمضان ختم ہو گیا، 15 روزے 16واں روزہ چلا گیا، تو رمضان شریف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کر دیے جیسا کہ تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اصل میں یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خاص طور پہ یہ اللہ نے یہ بہت بڑا انعام ہے مسلمانوں کے لیے۔ اگر ہم اس کی گہرائی میں جائیں گے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ ہم اپنوں سے دوبارہ مل جاتے ہیں، ہم غریبوں مسکینوں پہ تھوڑا سا وقت لگاتے ہیں، ان کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، ہم اپنے پڑوسیوں کی طرف دیکھتے ہیں، ہم دنیا سے دور ہو کے اللہ سے لو لگاتے ہیں۔ اچھا مطلب بڑی اچھی بات ہے کہ آپ لوگ بڑا نیک کام کر رہے ہیں رمضان المبارک میں۔ آج سے چند روز پہلے آپ نے ڈسٹرکٹ سینٹرل آفس میں ایک شیڈ لگوایا تھا، اور اس میں آج لوگ جو سائے میں بیٹھے ہیں، تو اس سے پہلے 30-35 سال ہو گئے، کسی کو خیال نہیں آیا، تو یہ خیال نارتھ ناظم آباد ایسوسیشن ریئل آف اسٹیٹس کو کیوں آیا؟ یہ جی بڑی پیاری بات کی آپ نے، اور دل لگتی بات کی ہے۔ دیکھیں جی، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جب انسان دوسروں کو محسوس کرتا ہے، دوسرے کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتا ہے کہ
وہاں پہ لوگ آتے ہیں, بزرگ بھی آتے ہیں, خواتین بھی آتی ہیں, اور وہاں بڑا برا حال تھا. ظاہر سی بات ہے کہ اس کو 30-35 سال کا جو عرصہ آپ نے کہا, کیونکہ مجھے اس فیلڈ میں تقریباً پراپرٹی کی فیلڈ میں 20 سال ہو گئے ہیں. تو اور آپ کی بھی پراپرٹی سے کوئی تعلق, کوئی ایجنٹ یعنی آپ کی کوئی بھی شاپ وغیرہ یا؟ جی, میں اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ یہ ہمارا فیملی بزنس ہے, اور میرے والد صاحب پچھلے 35 سال سے یہ کاروبار کر رہے ہیں, اور میرے کزنس, میرے تایا کے بچے, میری پھوپھی کے بچے, یعنی ہماری پوری فیملی اس بزنس میں ہے. تو الحمدللہ ہمارا میرا جو آفس ہے اس کا نام ہے اسٹیٹ یونٹ. اچھا, اسٹیٹ یونٹ اینڈ بلڈرز کنسٹرکشن. ہم کنسٹرکشن بھی کرتے ہیں, کنسٹرکشن سے بھی وابستگی ہے ہمارے کزنس کی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا صبح اور شام کا ایک جو ہے نا رابطہ ہے ڈی سی آفس, رجسٹرار آفس سے. تو ہمارا دوسرا گھر ہے وہ, یوں سمجھ لیجیے. تو اس کا اگر احساس یا خیال کریں تو جب بھی ہم جاتے تھے دیکھتے تھے کہ جی شیڈ نہیں ہے, لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, رش لگا ہوا ہے, دستخط کرانے کے لیے ہمارے پاس کوئی ٹیبلز نہیں ہیں. تو ہمارا ایک یہ دیرینہ خواب تھا, اور ہماری خواہش تھی کہ یہ کسی طرح ہو. لیکن اللہ کو ایسے ہی منظور تھا, حالانکہ بالکل بھی گمان میں نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس عہدے پہ لائیں گے اور عہدہ ملے گا تب ہم اس پہ بھاگ کریں گے, بھاگ دوڑ کریں گے تو یہ کام عمل میں آئے گا. لیکن اس میں ہماری پوری ٹیم کا بہت بڑا کردار ہے. میں اس کا کریڈٹ اپنے چیئرمین زبیر رشید صاحب کو, اور خاص طور پہ جو ہمارے وائس چیئرمین ہیں احمد اقبال صاحب, انہوں نے بڑی دل لگی, بہت ضروری سمجھیں محنت سے اس کام کو کروایا. اور جو ڈی سی صاحب ہیں اس وقت ہمارے راجہ بریجو صاحب جو ہیں, راجہ دھاریجو صاحب, ان سے اس کام کو کروانے کے لیے بہت کوشش کی, اور اللہ کا شکریہ عمل میں آیا. چلیں, یہ تو آپ نے ڈی سی آفس کی بات کی, زبیر رشید صاحب نے بڑی پیاری بات کی مدینے اور مکہ شریف کی, اور آپ نے الحمدللہ حج کیا ہے, اور یقیناً حج کیا ہوگا. تو کچھ حج کے دوران جو آپ نے وہاں مناظر دیکھے تو کیسے لگے؟ دیکھیں جی, یہ جو مکہ مدینہ کا سفر اور حج یا عمرے کا دور, اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اپنا گھر دکھائے, بیت اللہ کی زیارت کروائے, روضہ رسول کی زیارت کروائے. جب میں وہاں پہ گیا تو ماشاءاللہ میرے ساتھ میرے بھائی بھی تھے, فیصل سعید, اور ماشاءاللہ میری والدہ محترمہ شاہدہ سعید, جن کی تربیت ہے ہماری آپ کے سامنے ہے, وہ بھی ساتھ تھیں. تو بڑا لطف آیا, اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا جو غیب سے اللہ نے مددیں کی ہماری, کہ کیا کیا مناظر دیکھے. سب سے بڑھ کر تو اللہ کا شکر کہ ہمیں جمعے والے دن حج ملا. واہ واہ, یعنی آپ الحاج ہو گئے. جی دیکھیں جی, جمعے کو اللہ تعالیٰ نے حج دیا. اور تھوڑا سا ایک میں چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ میری والدہ کیونکہ تو طواف زیارہ کرنا تھا, اس کے لیے ویل چیئر کی ہمیں بہت سخت ضرورت تھی. تو ویل چیئر ہم نے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی. لیکن جب ہم منی گئے, 5 دن کا جو حج کا سفر کا آغاز ہوتا ہے وہ منی سے ہوتا ہے. تو جب ہم منی جا رہے تھے رستے میں تو بس کے اندر اتنا رش تھا کہ لوگ کھڑے ہو کے گئے اس کے اندر, تو ویل چیئر تو آ ہی نہیں سکتی تھی. اب ہم نے وہ اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی کہ جہاں والدہ کو ضرورت پڑے گی ویل چیئر استعمال کریں گے. لیکن وہ شکر ہے کہ حج کے ایام گزر گئے, منی کا وقت بھی گزر گیا, عرفات کا بھی وقت گزر گیا, رمی بھی الحمدللہ اللہ نے بڑے سہولت سے آسانی سے کرا دی. لیکن جب ہم بیت اللہ شریف گئے تو وہاں ہمیں خیال آیا کہ اب ویل چیئر کا کیا کریں, اور بہت شدید رش. اور ویل چیئر ہم نے جو ہمارے پاس ہوتی تھی وہ وہیں چھوڑ دی تھی ہم نے, کیونکہ ہم رکھ نہیں سکتے تھے گاڑی میں. لیکن جب واپس بیت اللہ آئے اور تھوڑی دیر میں سمجھیں آپ 5 منٹ ہم دونوں بھائی کھڑے نہیں ہوئے ہوں گے کہ جہاں سے ویل چیئر ملتی ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا ایک کارڈ ہوتا ہے وہ دیں تو وہ آپ کو ویل چیئر دے دیں. لیکن بہت لمبی لائن لگی ہوئی تھی وہاں, ہزاروں میں لوگ کھڑے تھے ویل چیئر کے انتظار میں. اب ہم دونوں ایک دوسرے سے بات کریں کہ یار کیا کریں, کس طرح کریں. پیچھے سے ایک آدمی آیا اور اس نے میرے کندھے پہ ہاتھ لگایا کہ یار آپ کو ویل چیئر تو نہیں چاہیے. میں نے کہا یار مجھے, میں تو اسی کے لیے تو یہاں کھڑا ہوں. میں نے کہا یہ آپ ویل چیئر لیں. اچھا چلیے, یہ تو بڑی اچھی اپنے والدہ کا ایک قصہ سنایا. اور یہ بتائیں کہ مدینہ شریف یا مکہ شریف کے اندر حضور کی ایک سنت ہے, اور وہ کہتے ہیں کھجور. اور حضرت بلال کی جو مشہور تھی, بڑی پیاری تھی کھجور, ہوتی ہے کھجور اجوا, تو کھائی, کیسا مزہ لگا؟ دیکھیں جی, وہاں کی جو کھجور ہے اور وہاں کے تازہ کھجور کے جو باغات بنے ہوئے ہیں, ہم نے تو ان کی بھی زیارت کی. اور حضرت سلمان فارسی کے بھی جو باغ ہیں, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھجور کا باغ دیا, وہی باغ, وہاں گئے, زیارتیں کی. وہاں کا ایک عجب ہی منظر ہے. وہاں جا کے ایسا لگتا ہے, میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا, میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے دل یا جان تو یہاں ہیں لیکن انسانوں کی روحیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہیں ہیں. اچھا, آپ نے بتائی, بڑی زبردست باتیں بتائی. آپ بھی کچھ اپنے بچپن کی یہاں پاکستان میں روزہ رکھ رہے ہیں. ابھی تو ہم پاکستان میں, جب وہاں کی بات کی تو وہاں چلے گئے تھے. تو یہ بتائیے کہ آپ کے بچپن کے اندر, جیسے زبیر بھائی نے بالکل سچ بتا دیا, تو ایسا کوئی واقعات آپ کے ساتھ ہی پیش آیا؟
वाक़यात देखिए, के दोनों बच्चे मुनासिबत बैठे सामने जी जी आपके। मैं थोड़ा सा आपको ये बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ख़ानदान थोड़ा सा दीनी एतबार से कुछ माशाल्लाह ज़्यादा रुझान है, और मेरे दादा मोहतरम अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उनके गरीक़ रहमत फरमाएँ, वो बचपन में हमें नबियों के किस्से सुनाते थे जो आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें ज़बानी याद हैं। मिसाल के तौर पे क़िससुल अंबिया से, क़ससुल अंबिया से, कुरान मजीद के वाक़यात, जो भी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इनके वाक़यात, तो अल्लाह का शुक्र है तो वो हमें ज़बानी याद, कुरान मजीद पढ़ने से पहले ही माशाल्लाह वो बिठा लेते थे हम सब अपने पोतों को और ये बताते थे। लेकिन मैं अपने बचपन की एक बात मुझे याद है कि मेरे दादा एक शेर पढ़ा करते थे फ़ारसी में, तो वो भी ऐसे रट्टे में ज़बानी याद हो गया। लेकिन अब आज जब इस उम्र में पहुँचा हूँ तो मुझे उस शेर का अंदाज़ा हुआ कि वो क्या शेर था, मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा आपको। कर जवानी तौबा करदन शे वे पयम्बरी, कि ये जो जवानी की तौबा इस्तग़फ़ार है या अल्लाह से लौ लगाना है ना, वो पैगंबरों का शेवा है। वक्त पीरी गुर्ग ज़ालम मी शवत परहेज़गार, कि जब बुढ़ापे का वक्त आता है ना तो जंगल का जो भेड़िया होता है, सख्त जो जालिम होता है, वो भी साइड में बैठ के अल्लाह अल्लाह करने लग जाता है। तो मेरे दादा ये शेर पढ़ा करते थे और हमें तरबियत देते थे कि बेटा जवानी की जो तौबा है, जवानी की जो लौ है अल्लाह से लगानी, नमाज इबादत करना, उसका एक अलग ही लुत्फ़ है। हमारे साथ मुदस्सिर सईद साहब मौजूद थे, नॉर्थ नाज़िबाद एसोसिएशन ऑफ रियल एस्टेट एजेंट्स के ये जनरल सेक्रेटरी हैं, और इन्होंने अपनी वालदा मोहतरमा का भी किस्सा सुनाया है क्योंकि हज के दौरान, और इसके अलावा ये इनका ताल्लुक़ एक मजहबी घराने से, उनके वालिद, इनके जो दादा थे जो इनको बड़ी तरबियत किया करते, उन्होंने उनका एक फ़ारसी का शेर भी सुनाया। तो इन्हें चाहिए था कि बजाय रियल एस्टेट की तरफ आने के इन्हें मुफ्ती बनना चाहिए था, कि इनका दर्द अच्छा होता है। क्योंकि हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, और ब्रेक से वापस आएंगे और दो नन्हे मुन्ने और कमसीन और खूबसूरत से बच्चे, इनसे भी प्यारी प्यारी बातें करेंगे, और ज़ुबैर रशीद साहब से फिर हम बात करेंगे मक्के और मदीने की, क्योंकि मदीने से इनका सफ़र हुआ था, और मदीने की जानिब हम आएंगे। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी मुदस्सिर सईद साहब से बातें हो रही थी, और आज रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने की रहमतें और बरकतों का महीना है, और यहाँ पे ज़बरदस्त जो है मज़ेदार खाने लगे हैं। कहा जाता है कि रब फ़बिअय्याल रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त नेमतें यहाँ रखी हुई हैं। ज़ुबैर साहब ये बताइएगा कि आपने मक्के का सफ़र तो सुनाया, और मदीने का सफ़र भी आप बताएँ। मदीने गए और मदीने से फिर मक्के गए, और मक्के से फिर जब मदीना आए होंगे तो वहाँ भी आपने रमज़ान मुबारक में सहरी की होगी, तो कैसा लगा वहाँ का मंदिर? मैंने आपको पहले भी बताया कि चाहे मक्का हो या मदीना हो, उसका तो एक अपना ही मज़ा है, एक अपना सुरूर है। अच्छा रहा। तो मक्के में सहरी की थी ना आपने? उसके बाद फिर जब हम आ गए मदीने में हम तकरीबन 3 दिन वहाँ रहे। हमने ईद की नमाज़ वहीं पढ़ी मदीने में, मगर वो जो तकबीर होती है ना, तो क्या नहीं वहाँ मदीने में आपको इफ्तार नहीं मिला? इफ्तार और सहरी इफ्तार का तो एक अपना ही मज़ा है ना, क्यों नहीं मिला? वो तो भरपूर मिला। मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ का जो सौगात है ना, कावा और दही, और उसमें खजूर, उसमें जैतून। अच्छा चलिए ईद की बात बता दें। हमने रात में वहाँ पे जब 27वें रमज़ान को वापस आ गए, सर ये समझ 28वें रमज़ान को वापस आ गए। उसके बाद फिर 2 दिन हम वहीं रहे माशाल्लाह, इफ्तार भी की, सहरी भी की मदीने में, और लोग भरपूर खिलाते हैं माशाल्लाह वहाँ पे। फिर हमने ईद की नमाज़ वहीं पढ़ी, मगर वो जो ईद की नमाज़ के बाद जो वो है ना, उसका तकबीर जो पढ़ते हैं, उसका तो एक अलग ही मज़ा है, क्या सुरूर है उसका। मैं तो, मेरी बड़ी दिली तमन्ना है कि मैं दोबारा फिर जाऊँ, और मेरी दिली ख्वाहिश भी यही है कि जितने भी लोग हैं ना, रमज़ान में ज़रूर जाना चाहिए। अच्छा ये आज जो तुमने सहरी का दस्तरखान सजाया तो बड़े मज़े खाने, तो अमूमन क्या आप सहरी में ये खाना इस्तेमाल करते हैं, कुछ पराठा और चाय चलती है? पराठा भी चलता है, अंडे भी चलते हैं, बस जो घर वाले बना लेते खा लेते हैं। अल्लाह की नेमत है, शुक्र अल्लाह तक करना चाहिए, अल्लाह का जो दे रहा है अल्लाह का बड़ा मेहरबानी, अल्लाह का एहसान है। अच्छा भाई, हमारे साथ तो ज़ुबैर रशीद साहब थे, उनकी रिहाइशगाह पर जो है आज सहरी का एहतमाम किया गया है, और खजूर भी रखी। मेरे मुँह में पानी आ रहा है कि हमने तो सहरी कर ली थी, मगर एक बार फिर और सहरी करेंगे क्योंकि बच्चे भी सहरी के हुए हैं, और हमारे साथ मुदस्सिर सईद साहब मौजूद हैं, तो कुछ इनसे भी प्यार भरी बातें कर लेते हैं सहरी के हवाले से। सही तो ये बताइएगा कि सईद भी हैं, मुदस्सिर भी हैं, सईद भी है, मुदस्सिर तो नाम ही कुछ और है, तो ये बताएं कि सहरी का दस्तरखान लगा हुआ है,
تو اس وقت مسلسل آپ کی نظریں انڈے پر ہے، ایسے کیا وجہ ہے؟ یہ تو آپ کے دیکھنے کا انداز ہے. میری تو مسلسل اس وقت نظریں آپ پر ہیں کیونکہ آپ اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آج سحری نہیں کرنی پڑے گی، آپ کی باتوں سے ہی پیٹ بھر نہیں جائے مگر گا. سحری نہیں کریں گے تو یہ گناہ ہو جائے گا، کیونکہ ہم سحری کے دسترخوان پہ خیر بیٹھے وہ ہیں. تو نہیں، میں سنت بات بھی کرتا ہے. ہوں، مدثر بھائی یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی بالکل انصاری صاحب اسکول انڈے کی طرح لگ رہے ہیں تو اس وجہ سے انڈے کی طرح بیٹھے. اچھا چلیں آپ میں نے مان لیا کہ مگر آپ یہ مسلسل جو کھڑے ہو کے انڈے کی پلیٹ پہ بھی سجا رہے ہیں، کڑھائی گوشت بھی دیکھ رہے ہیں، پھر کھجور، تو کون سی چیز اس میں آپ کو پسند ہے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے، پسند ناپسند کی تو خیر رزق میں بات ہی نہیں ہونی چاہیے. جو سامنے رکھا ہے اللہ کی غذا ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں، جو اچھا لگتا ہے خیر کھا لیتے ہیں. لیکن ظاہر سی بات ہے کچھ چیزیں پسند آدمی زیادہ کر رہا ہوتا ہے، تو کڑھائی ہے، یہ چیزیں ہم تھوڑا سا زیادہ کھا لیتے ہیں تو اس وجہ سے. میرا خیال ہے کہ ہم کچھ سالن بھی نکالیں اور سحری بھی کریں، کیونکہ سحری بھی ہم نے کر تو لیا مگر ہم تھوڑا تھوڑا اور سحری بھی کر لیتے ہیں. جی بالکل تو کیا خیال ہے کہ زبیر بھائی سے اپنا آغاز کریں جی سحری کا؟ بالکل زبیر بھائی سے آغاز ہاں سحری نکالیں، کیونکہ نکلوائیں زبیر بھائی سے. چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہاں بلکہ مدثر آپ بھی جو ہے نا وہ سالن نکالیں، جی اور تھوڑا تھوڑا تھوڑا، کیونکہ بولے مدثر آپ بھی انڈا نکالیں، آپ کو انڈے پہ نظر ہے نا تو آپ بھی کھائیں. بیٹا آپ لوگ بھی نکالو تھوڑی سحری، آپ لوگ بھی کھاؤ جلدی جلدی، شاباش. سحری کا سامان نہیں ہوتا ہے، بیٹا آپ لوگ میں بھی لو دیکھو میں سحری کا آغاز کر رہا ہوں، اور میں تو سحری کر چکے ہیں، ہم بھی کھائیں سحری بھی کھائیں. سحری کے دوران بھی بات چیت ہوتی رہے گی مدثر سے. مدثر سحری کے دوران بھی بات ہوگی، مائک بھی آپ کے ہاتھ میں، تو میرا خیال ہے کہ بڑی مزیدار باتیں ہوتی ہے. میں سحری کر رہا ہوں اور مدثر بھی سحری کر رہے ہیں، زبیر رشید صاحب بھی سحری کر رہے ہیں. واہ واہ واہ، تو زبیر رشید صاحب نے زبردست کام کر دیا، کڑھائی گوشت ہے. اچھا مدثر یہ بتاؤ، آپ نے انڈا آملیٹ رکھا ہوا ہے، سحری کر رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے؟ سر میں تو کڑھائی خیر گوشت بھی تھی میں انڈا نہیں کھاتا ہوں سحری میں. آپ نے شاید مگر آپ نے تو انڈا آملیٹ نکال یہ دیا. زبیر بھائی کی محبت میں انہوں نے نکال دیا. تو میں خیر سالن روٹی کھاتا ہوں سحری میں، اور ساتھ میں پھینی کھاتا ہوں، اور بس اس میں مگر ہماری پھیلی تو نہیں ہے یہاں پہ، نہیں پھینی تھوڑی دیر میں آئی. تھوڑی دیر میں آئے گی. جی جی آخر زبیر میں بھائی آئی. آپ کڑھائی گوشت کے ساتھ آپ نے آغاز کیا، اس کے بعد جو حضور کی سنت ادا کی کھجور کھائی، کیا کہیں گے آپ؟ میں ہمیشہ سحری میں سب سے پہلے کھجور ہی کھاتا ہوں، اچھا اس کے بعد کھانا کھاتا ہوں. ہاں تو آپ نے پراٹھا بھی رکھا ہوا ہے، پراٹھا تو ہوتا ہے، تو پراٹھا تو نہیں کھا رہے آپ بغیر پراٹھے کے تو آپ تو سحری ضروری ہے. کھجور اور پراٹھا کھا رہے ہیں. پہلے مزہ آ رہا کھجور ہے. بعد میں پراٹھا. پھر مدثر یہ بتائیے کہ آپ نے انڈے سے کڑھائی گوشت کیوں نہیں لیا؟ کیا جی، کڑھائی وہ گوشت بھی- گھر پہ بنتی نہیں سحری؟ نہیں نہیں وہ بھی لیں گے انشاءاللہ، بالکل وہ بھی کڑھائی گوشت بھی کھائیں گے. مطلب زبیر بھائی کے آئے تو اس لیے یہ سامان مل رہا تو یہ کھاؤ میں گے. ایک چیز اور آپ کو بتاتا ہوں، کڑھائی جو ہے مدثر بھائی بنوا کے لے کر آئے اپنے گھر سے اسپیشلی. او ہو، یعنی کہ انہوں نے کہا انصاری بھائی آ رہے ہیں تو آج انصاری بھائی کو کڑھائی کھلائے یعنی کہ گا. آپ نے آج ہمیں کڑھائی جو ہے بھابھی کے ہاتھ سے گوشت بھابھی کے ہاتھ سے کھلا دیا. جی، جی، او بالکل. ہو، چلیے وہ کہوں کہ یہ انڈا آملیٹ کی طرف کیوں گئے، اسے گھر پہ بچا کے رکھی ہوگی نا. مدثر صاحب زبیر رشید صاحب تو کھانے میں مصروف ہیں اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ تم باتیں کر جاؤ، تم کھانا مت کھاؤ، کیونکہ سحری تمہارے لیے نہیں، ہم نے ان بچوں کے لیے منگائی ہے. مگر یہ بچے بھی ہمارے پیارے بچے ہیں. اور ایک اور بات ہے کہ ہمارے ساتھ علی مدثر، اور یہ بھی بڑی زبردست تلاوت کرتے ہیں. ان سے سحری کے دسترخوان پہ ان کا کھانا رکوا دیا ہم نے، ان کی سحری رکوا دی ہے، اور بڑی سحری کے اوپر جاگے میں تو ہم علی مدثر سے تلاوت سنتے ہیں. بھائی علی زبردست آپ تلاوت سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق اللہ العظیم. بڑی زبردست ہے بھائی. علی مدثر نے تو یہ سورت سنائی ہے تو بڑا مزہ آ گیا ان کی قرأت سن کے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایسے معصوم بچے جب کوئی بھی قرأت کرتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے. ایک ان کے ساتھ چھوٹا سا ان کے جو بھائی ہے نا، جسے کہتے ہیں کہ موہب مدثر، انہوں نے سب سے پہلے قرآن پاک سے انہوں نے پروگرام کا آغاز کیا تھا. تو ان سے کچھ چھوٹی سی بات کر کے ہمارے پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے. یہ بتاؤ موہب، کیا کھا رہے ہو؟ کڑھائی. کڑھائی کھا رہے ہو؟ تو کیا سحری میں کڑھائی بنتی ہے؟ سچ سچ بتانا، دیکھو ابھی ابو کو دیکھ کے تم ڈرنا نہیں. یہ بتاؤ بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ کون سے روزے پہ بنی تھی؟ چلو اچھا چھوڑو، تم سوچنے لگ گئے ہو. یہ بتاؤ کہ اگر کڑھائی کے ساتھ ساتھ اور بھی کیا کھاتے ہو؟ سالن. ہاں ہاں، پراٹھا. اچھا سالن پراٹھا بھی کھاتے ہو. اچھا بتاؤ روزے کتنے رکھے؟ سچ سچ بتانا. جتنے جا رہے. اچھا بھائی، واہ واہ. محب جو مدثر ہیں انہوں نے جتنے بھی روزے، تقریباً 17 روزے ہو چکے ہیں اور انہوں نے پورے روزے رکھے ہیں. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر جتنی بھی نیکی کی جائے وہ
कम है। और अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी देखा करें जाके, कहीं ऐसा तो ना वो बगैर सहरी के रोज़ा रख रहे हो, क्योंकि हमें कहा जाता है कि उनका भी ख्याल रखा जाए। और देखिए सहरी के दस्तरखान पे कैसे ज़बरदस्त दुबे रशीद साहब ने खाने लगाए हैं, और क्योंकि सहरी का वक्त हो रहा है, सहरी हो चल भी रही है, तो क्यों ना हो कि हम भी सहरी तो हमने कर ली है, मगर कुछ कहा जाता है ना कि सहरी का वक्त भी ख़त्म हो रहा है, तो हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है। और यकीनी तौर पे हम कल नए दस्तरखान पे नए मेहमानों के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।